اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، میں ہوں محمد فیاض ماہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد فیاض ماہی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز باوقت ملتی رہیں۔ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے آپ تک رسائی ہو سکے۔ تو آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے، آپ کا شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہر بار جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ بات کیا کریں گے۔ وہ موضوعات ہوں گے جو کہ معاشرتی ہمارے معاشرے میں برائیوں کی طرح پھیل چکے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، گداگری کی ایک لعنت ہے، گداگروں پر ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے ٹریفک کے مسائل اجاگر کیے تھے، ہم نے تجاوزات پہ بات کی، ہم نے صحت کے معاملے میں کووڈ-19 کے معاملے میں بات کی۔ جو آج ہم بات کریں گے آپ سے وہ بھی ایک ہمارا ایک تلخ اور کڑوا جو ہے نا وہ موضوع ہے ہمارے پاس، وہ ہے منشیات کا۔ منشیات فروشی، ڈرگز، جو کہ ہمارے نوجوانوں کی نسلوں میں ایک سفید زہر جو ہے وہ انجیکشن کی صورت میں، وہ ٹیبلٹس کی صورت میں اور آئس ڈرگز کی صورت میں ہماری نوجوان نسلوں کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ انتہائی دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انتہائی کرب کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل، خاص کر طالب علم جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، ہمارا 12 سے 18 20 22 سال تک کا جو نوجوان ہے، جو طالب علم ہے، جو طالبات ہیں، جو طالب علم ہیں، میل فیمیل جو ہیں، اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اپر لیول پہ دیکھا جائے، اسٹڈی جہاں پہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جو کہ نئی نسل کے لیے ایک نئی راہیں کھولتے ہیں، آگے بڑھنے کی نئی راہیں کھولتے ہیں، ان اداروں میں منشیات نے، آئس ڈرگز نے ایک اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ہیروئن کا نشہ، جو پہلے افیون ہوتی تھی، چرس ہوتی تھی، وہ چیزیں بہت پیچھے چلی گئی۔ اب جدت آ گئی ہے اس میں، آئس برگ آ گئی ہے، برگ کہہ رہا ہوں، آئس ڈرگز آ گئی ہے اس میں، منشیات کے وہ جو ہے ہیروئن ہے وہ آ گئی ہے۔ روزانہ پڑھتے بھی ہیں کہ ہزاروں من ہیروئن پکڑی گئی، ہزاروں من حشیش پکڑی گئی، آئس ڈرگز پکڑی گئی۔ تو اس کا سد باب کیا ہے؟ ہمارے ادارے جو ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا سد باب کریں۔ ایک علاقے کا جو ایس ایچ او ہے، علاقے کا جو تھانے دار ہے، جس کے انڈر ایک پورا ایریا آتا ہے، اس کے انڈر کالجز بھی آتے ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس کے سکول بھی ہیں، اکیڈمیز بھی ہیں، ٹیوشن سینٹر بھی ہیں، جہاں پر یہ چیزیں عام ہیں۔ وہ برملا میں کہوں گا کہ اگر وہ پیسے لے کر، اپنی جیب گرم کر کے، اپنی مٹھی گرم کر کے، اپنا ماہانہ لے کر، اپنی منتھلی لے کر، پنجابی میں جسے کہتے ہیں چاہ پانی لے کر ان کو اجازت نہ دے تو یہ کام ختم ہو سکتا ہے۔ کسی نے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ ہیروئن کا نشہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، تو ایک ہیروئنچی نے، جو کہ جنہیں ہم جہاز کہہ کر پکارتے ہیں، جہاز وہ کہہ کر پکارتے ہیں، جہاز نے کہا ہیروئن کا نشہ منٹوں میں پاکستان سے ختم ہو سکتا ہے۔ یہ ہیروئن کسی بادشاہ کے بیٹے کو لگے، کسی وزیر کے بیٹے کو لگے، کسی ایم این اے کے بیٹے کو لگے، کسی سفیر کے بیٹے کو لگے، کسی ایس ایچ او کے، ایس پی، ڈی ایس پی، کمشنر، ان کے بچوں کو لگ جائے نا، پھر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے، پیسے نہ ہوں ان کے پاس، تو یہ نشہ گھنٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کارروائی وہاں ہوتی ہے جہاں پر ان کا زور چلتا ہے، بڑے بڑے لوگوں تک ان کی رسائی نہیں ہوتی کارروائی کرنے والوں کی۔ سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اکیڈمیز میں اس لعنت کو ختم کرنے کے بعد آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اس لعنت کو ختم کرنے میں ہمیں اساتذہ کرام کا، علماء کرام کا اور جو جینون، جو جینیس اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا تعاون درکار ہے۔ ہمیں پولیس کے محکمے سے کالی بھیڑوں کو ختم کر کے، جو پولیس کی وردی کے ساتھ، جو یونیفارم کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، ان کا تعاون درکار ہے۔ سی پی او صاحب سہیل چودھری صاحب، فیصل آباد کے سی پی او،
کمال کی ان کی پرفارمنس ہے، بہت پیارا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا تھا وہ بچی کے ساتھ ریپ کا، وہ جو مجرم تھا اس نے اعتراف جرم کیا، 2 دن 4 دن بعد وہ مقابلے میں مارا گیا، پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ سی پی او صاحب سے میں گزارش کروں گا، اور پھر جناب ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب قابل احترام، سر اس لعنت کو آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ ختم کروا سکتے ہیں۔ صرف ایک بار اپنے محکمے کا، اپنے اداروں کا ایک چکر لگائیں، ہر اس ایس ایچ او کی جیب ٹٹولیں، آپ کو کچھ نہ کچھ لنک ضرور ملے گا۔ ان لوگوں کے رابطے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ لوگ راستہ دیتے ہیں منشیات فروش کو، اسٹوڈنٹس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ یہ لوگ راستہ دیتے ہیں نئی نسل کی تباہی کرنے کے لیے۔ یہ لوگ راستہ دیتے ہیں ان کو سرعام ہیروئن بیچنے کے لیے۔ چوک چراہوں پر کھڑا فقیر جو ہے، جو گداگر ہے، وہ بھی ہیروئن بیچتا ہے۔ چوک چراہوں پر کھڑے جو فقیر ہیں، جو گداگر ہیں، جو آتے جاتے اسٹوڈنٹس پہ جن کی نظر ہے، وہ ان کی رگوں میں سفید زہر بھرنے کے لیے اپنا کام بڑی مستعدی سے کر رہے ہیں، بڑا فعال ہو کر اور بے فکر ہو کر، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہیں کچھ بھی کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ باقاعدگی سے مہینہ جاتا ہے، باقاعدگی سے مہینہ لے کر نسلوں کی تباہی کرنے والوں کا محاصرہ کیا جائے، باقاعدگی سے چاہ پانی لے کر تعلیمی اداروں کی تباہی میں اپنا کردار ادا کرنے والوں کا محاصرہ کیا جائے، نئی نسل کو برباد کرنے والوں کا محاصرہ کیا جائے، ان بڑے لوگوں تک پہنچا جائے جو اس کے ذمہ دار ہیں۔ سب کو پتہ ہے کون ذمہ دار ہے۔ میں ایک چھوٹا سا ناول نگار ہوں، پتہ نہیں ملک میں میری کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے، میری عزت ہے یا نہیں ہے، کوئی 10 20 50 لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں بالکل ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے یہ کیا کام کہاں کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے۔ چوک چراہوں میں ہو رہا ہے سر عام، ایک ایس ایچ او کو، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سب کو کیا پتہ نہیں؟ سب کو پتہ ہے، کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے۔ کسی کو بلیم نہیں کر رہا، کسی کا نام لے کر بلیم نہیں کر رہا، صرف محکمے کی کارکردگی کی بات کر رہا ہوں۔ پتنگ کہاں بنتی ہے، ڈور کہاں بنتی ہے، کیمیکل ڈور کہاں بنتی ہے، یہ ڈرگز کہاں سے آتی ہے، ہیروئن کہاں سے آتی ہے، منشیات فروشی کہاں پہ ہوتی ہے، کالجز کے اندر کیا ہوتا ہے، ڈانس کہاں ہوتے ہیں، مجرے کہاں ہوتے ہیں، جو یہ اب کیا کہوں میں، رنڈی کھانے کہاں بنے ہیں، یہ سارا کچھ ایک ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے۔ مہانہ آتا ہے، بتہ لیتے ہیں وہ، کنٹرول کوئی نہیں ہے، کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سیاسی جو مفاہمتی پالیسی آ جاتی ہے، جو سفارش آ جاتی ہے، وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے ہر شعبے میں، تعلیم میں، صحت میں، تجاوزات گرانی ہو تب بھی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی پاکستان میں سفارش کے بغیر نہیں کروا سکتے۔ سفارش کے بغیر اگر کام نہیں ہو سکتا تو کوئی ایسی سفارش بھی ہونی چاہیے جو اس گند کو ختم کرنے کے لیے ہو، جو اس خطرناک چیز کو ختم کرنے کے لیے ہو۔ کوئی ایسا مرد آہن اٹھے جو کہے میں سفارش کرتا ہوں جی اس گند کو ختم کرنے کے لیے۔ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کوئی ہے ایسا ماں کا بیٹا جسے اپنی یونیفارم پر فخر ہو، جسے اپنے کام پر فخر ہو؟ 2 4 آفیسر سلوٹ کرتا ہوں ان کو، سی پی او سہیل صاحب کا پھر نام لوں گا، سہیل چودھری صاحب کمال کا کام کرتے، کیا بات۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی صاحب، کیا بات ہے سر، سلوٹ ہے آپ کو۔ سید ذیشان ایوب بخاری صاحب، کیا بات ہے سر، کمال کر رہے ہیں آپ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں سلوٹ پیش کر رہا، آپ کی کارکردگی نظر آتی ہے، آپ کا کام بولتا ہے۔ سر اس طرف بھی توجہ دیں، مہربانی فرمائیں۔ چوک چراہوں پہ کھڑے گداگروں کو چیک کریں، ان کے پاس آنے جانے والے لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاس سے گزرنے والے سٹوڈنٹس پر گہری نظر رکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے پیسے دے رہے ہیں، کیسے اپنا کام وصول کر رہے ہیں، چھوٹی سی پڑی کی شکل میں۔
بہت سے چوک چراہے ہیں، اس پر توجہ دیں سر، میری درخواست ہے۔ نئی نسل کو گمراہی سے بچائیں، نئی نسل کو تباہی سے بچائیں، نئی نسل کو اس زہر سے بچائیں، نئی نسل کو تعلیم کا بیڑا غرق کرنے سے بچائیں، نئی نسل کو پاکستان کے حقیقی معمار بننے میں اپنا کردار ادا کریں۔ پلیز سر، درخواست ہے میری۔ عوامی مسئلہ ہے، معاشرتی برائی ہے، میں نے دوستوں کے سامنے پیش کی، آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اپنی بات کی، پنجاب پولیس کے لیے بات کی۔ اس پر عمل کرنا اداروں کا کام ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب خصوصی توجہ دیں اس طرف، گورنر چودھری سرور صاحب خصوصی توجہ دیں پلیز۔ آپ تو فیصل آباد کے رہنے والے ہیں گورنر صاحب، میں صرف فیصل آباد کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ پنجاب کے گورنر ہیں، آپ کو پتہ ہے کس وبا پر، کس بیماری پر، کس تخریب کاری پر، کس دہشت گردی پر اور اس طرح کی ایک لعنت پر کیسے قابو پانا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ یو کے ممبر رہ چکے ہیں پارلیمنٹ کے، پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے۔ گورنر سرور مقبول صاحب، گورنر سرور صاحب، سارا آپ توجہ دیں، آپ اپنی محبت کا اظہار کریں، کام نظر آئے آپ کا، آپ کی پرفارمنس نظر آئے۔ کب تک نظر آئے گی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نئی نسل کو تباہی سے کیسے بچانا ہے یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے ایک مسئلے کی نشاندہی کی ہے، یہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا تھا، میں اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہوں، اب آپ کا کام ہے، آپ نے ایمانداری سے کرنا ہے، اداروں سے ایمانداری سے کروانا ہے، وہ کیسے کرواتے ہیں یہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔ السلام علیکم۔